جلے ہیں خون شہیداں سے کربلا کے چراغ، سدا رہیں گے منور یوں ہی وفا کے چراغ، بدل دیا شب عاشور روشنی کا اصول، میرے حسین نے کی روشنی بجھا کے چراغ۔ آج بھی حسین علیہ السلام کے اصولوں کے پابند عاشق رب العزت، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ان کی یاد کے چراغ، انہوں نے جو ہمیں سبق دیا اس کے چراغ آج بھی جل رہے ہیں۔ جس وقت کوفہ والوں نے بہت ضد کی، بے انتہا خطوط لکھے کہ یزید سے بچا لیجئے، کہ یزید کو والد نے خلافت دے دی، اور جس وقت یزید خلیفہ بن گیا تو اس وقت اپنی اس نے بدکاریاں، عیاشیاں، بدماشیاں عروج پہ کر دی۔ جو رب کے اصول تھے، جو قرآن پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور حضور اقدس مولا کائنات دو جہاں ان کو دیا، اور انہوں نے فقط 23 سالوں میں دنیا بدل کے رکھ دی، اور یزید نے چند مہینوں میں یہ اصول ان کو بدلنے کی کوشش کی، اور کوفہ والوں نے دہائی ڈال دی۔ حسین علیہ السلام کو بلایا اور وہ مروت میں آ گئے۔ بہت سی تاریخ بہت کچھ کہتی ہے، نہ میں فلسفہ دان ہوں نہ مورخ، بس جذبات رکھتی ہوں جو آپ کے آگے پیش کرتی ہوں۔ اس وقت کوفہ والوں کے کہنے پہ وہ آ گئے۔ کچھ لوگوں نے منع کیا اپنے اہل عیال کو، اور 72 اور کتنے اور ان کے ساتھیوں کو لے کر جب آئے تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ ذات واحد ہے حسین، لیکن ایک ذات واحد میں 72 ہیں حسین۔ اور وہ جس وقت کوفہ سے آئے اور کوفہ والوں نے وفا نہیں کی تو کربلا آ گئے۔ کربلا آ کر یہی کہا کہ بیعت نہیں کریں گے، یزید تمہارے ساتھ، تم نے جو کچھ کر دیا اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ بہت سے لوگ پیچھے ہٹ گئے، کسی نے بیعت کی، کسی نے بہت کچھ مشورے دیے، لیکن وہ ڈٹے رہے، کیونکہ ان کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں تھا؟ پہلے آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا، اور حضور کا ہاتھ کس کا ہاتھ تھا؟ رب کا ہاتھ تھا۔ تو کیسے وہ یہ ہاتھ ایسے ملا لیتے؟ انہوں نے کہا کہ میں یہ معاہدہ نہیں کروں گا، میں حق کی آواز بلند کروں گا، کم از کم بولے تو صحیح برائی کے خلاف۔ اس وقت انہوں نے جس وقت خیمے گاڑنے کی کوشش کی کربلا میں، تو نہر فرات کے پاس آپ سوچیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک پاؤں مارنے سے آب زمزم جاری ہو سکتا ہے، تو کیا ان کے کہنے پر حسین علیہ السلام جو پیکر وفا، پیکر عشق خدا، پیکر عشق رسول، کیا ان کے کہنے پر فرات نہ آ جاتا؟ اور اس وقت خیمے جب اس نے کہا کہ نہیں گاڑنے دیں گے، نہر کے پاس پانی نہیں دیں گے، تمہارے سر کاٹ دیں گے، ظلم کی انتہا کر دیں گے، تو انہوں نے کہا سر کٹا دیں گے، ہاتھ نہیں دیں گے، اور خیمے انہوں نے دور کر دیے۔ لوگوں نے پوچھا، ساتھیوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا؟ تو کتنے وہ دانش مند تھے، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو پھر تاریخ دان یہ لکھے گا شاید یہ جنگ حق کی جنگ نہیں تھی، باطل کے خلاف نہیں تھی، پانی کے لیے تھی۔ انہوں نے مورخ کو یہ نہیں، تاریخ کو یہ نہیں لکھنے دیا، اور آج ہم یہی یاد کرتے ہیں کہ یہ جنگ تھی حق اور باطل کی، حق کی آواز کی۔ اور اس وقت انہوں نے جس وقت پانی ان کے پاس کچھ ذخیرہ تھا، اب تھوڑا سا تصور، آپ چاہے کسی کو پڑھیں، سنیں، جو بھی کریں یا نہ کریں، آپ تھوڑا سا امیجن کر لیں، اپنے تصور میں لائیں، وہ تپتی ریت، انتہا کی دھوپ، سخت گرمی، اور سب خیموں میں تلاوت قرآن، اللہ کا ذکر، اور سب کو پتہ تھا۔ تو کیا میں نے جو احادیث پڑھی ہیں یہ بھی ہیں کہ حضور کو پتہ تھا، ان کو بتا دیا گیا تھا کہ کیا ہونا ہے، اور حسین علیہ السلام کو بھی پتہ تھا، ان کے ساتھیوں کو بھی پتہ تھا کہ کیا ہونا ہے، لیکن وہ ڈٹے رہے، وہ پیچھے انہوں نے قدم نہیں کیا۔ اور اس وقت کچھ ذخیرہ پانی کا تھا ان کے پاس، اور خیمے گاڑے، تلاوت قرآن رہی، اور 7 محرم تک ان کے پاس کچھ ذخیرہ تھا پانی کا۔ اور اس کے بعد
آپ سوچیں، بھوکے پیاسے، لیکن کیا جذبہ تھا، کیا محبت عشق الہی تھی۔ اور اس وقت جس وقت انہوں نے، یزید نے بہت گھیرا تنگ کر دیا اور کہا کہ بیعت کرے، تو انہوں نے ایک رات مانگی، کیونکہ یزید تو چاہتا تھا کہ رات کے اندھیرے میں شب خون کر کے اپنی جو بھی برائیاں اور جو بھی ظلم، لیکن انہوں نے ایک رات مانگ لی۔ اور انہوں نے جب کہا علی اصغر علیہ السلام، اکبر علیہ السلام کو، علی اکبر سے کہا کہ چراغ گل کر دیجئے، تو چراغ بجھا دیے گئے۔ اور جب چراغ بجھائے تو کہا اندھیرے میں جس نے جانا ہے وہ چلا جائے، بچے لے، عورتیں جائیں، ان عورتوں کے جن کے پردے تار کر دیے تھے۔ مگر جس وقت کیوں انہوں نے یہ کہا، بہت عقل مند، بہت دانش مند، یہ سوچ کے کہ کل کو کوئی اس غلط فہمی میں نہ آ جائے میدان جنگ میں اور یہ کہے کہ مجھے دھوکے سے یا غلط فہمی سے یا کسی بوجھ سے یا کسی مجبوری سے شامل کیا گیا، تو انہوں نے سب کو اجازت دی کہ جائیں جس نے جانا ہے، میں کسی کو نہیں دیکھوں گا تاکہ کسی کو شرمندگی ہی نہ ہو۔ لیکن جب چراغ دوبارہ جلا دیے تو سب وہی موجود تھے۔ انہوں نے شہر بانوں سے بھی کہا، ان کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوچیں ایک شہزادی، بادشاہ ایران کی بیٹی، کہا کہ جب سے آپ آئی ہیں تکلیفوں میں گھری رہیں، تو کیا جواب تھا ان کا؟ یہ سیکھنے کی باتیں ہیں۔ کہا کہ پہلے تو میں ایک کافر بادشاہ کی بیٹی تھی، اب میں نواسہ رسول، دو جہاں کے مالک کی، میں حسین علیہ السلام کی زوجہ ہوں، اس سے بڑھ کر کون سا اعزاز ہو سکتا ہے؟ اس وقت جس وقت صبح ہوئی تو سب کو پتا تھا کہ کیا ہونا ہے، اور جس وقت جنگ شروع ہوئی تو میرے خیال میں اگر ہم ایک لمحے کے لیے صرف اپنے تصور میں، خیال میں لائیں کہ کیا گرمی، کیا شدت، اور یقیناً سورج اور اس کی کرنیں بھی اس قدر غصے میں، اس قدر گرم کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اگر اس وقت حسین علیہ السلام نہ جان دیتے تو آج اسلام نہ ہوتا۔ ایک جان جاتی تو قوم بھی ختم ہو جاتی، اسلام بھی ختم ہو جاتا، لیکن ایک جان انہوں نے اگر وہ بچا لیتے تو آج ہم اسلام پر نہ ہوتے، لیکن انہوں نے جان دے دی اپنی اور پوری قوم کو بچا لیا۔ سو ایک جان دے کر قوم بچی۔ اور اس وقت جس وقت جنگ شروع ہوئی تو میں تو حیران ہوں اس بات پر، کس قدر نفرت، زہر، بدلہ، لیکن میں سمجھتی ہوں وہ اتنا خوف زدہ تھا یزید، اور یزید تو آج گالی ہے، یہ آپ سب کو پتہ ہے، وہ اس قدر خوف زدہ تھا ان سے کہ وہ ایسے بھی تیر تھے اس میں جو جانوروں کے لیے بنائے گئے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ننھے سے علی اصغر علیہ السلام کی کس تیر سے جان لی گئی تھی، کس سے شہید کیا گیا تھا؟ ایک جو جانوروں کے لیے تیر بنا تھا، 6 ماہ کے ننھے کے لیے۔ اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو سکتا ہے جس کی مثال نہیں ملتی آج؟ آپ سوچ سکتے بی بی سکینہ علیہ السلام جو کہ 4-5 سال کی تھی، اپنے بابا کے سینے پہ سر رکھ کے رات کو سوتی تھی، اور جس وقت یہ بچے کس قدر اپنی جذبہ جنون میں تھے، محبت خدا الہی، جو خلافت ادارہ الہی ہے، اور جس کو یزید نے کوشش کر کے پامال کرنے کی لیکن کر نہ سکا۔ لیکن اس وقت حضور نے کہا، مولا دو جہاں نے کہا، پیکر وفا نے کہا کہ جان دے دیں گے، سر دے دیں گے، کٹا دیں گے، لیکن ہاتھ نہیں دیں گے۔ مصافحہ کرنا، ڈیل کرنی، معاہدہ کرنا، یہ نہیں۔ اور پھر جو تیر چلے ان پر، اور جب عصر کا وقت آیا تو اس وقت انہوں نے ذوالجناح کا رخ بھی کعبے کی طرف موڑ کر نماز پڑھی اور کہا اس وقت شمر کو کہ حملہ کرو اور اس وقت شہید کرو۔ اور اس وقت ان کو اتنے تیر کہ کوئی جگہ خالی نہ رہ گئی، اور اس کے بعد سر تن سے، اور وہ والا سر جو آج بھی، اور شکست یزید کی ہوئی
سر مل تو گیا مگر جھکا ہوا نہ ملا. یہ تھی ان کی جیت, یہ تھی اسلام کی جیت. جس وقت سر ان کا الگ کر دیا گیا اور جس وقت 10 محرم کو شام غریباں, اس کے بعد کس طرح سے رسیوں میں اور سلاخوں کے ساتھ, چینوں کے ساتھ جکڑ کر 28 گھنٹے کربلا سے کوفہ لے کر گئے. کیا آپ سوچ سکتے ہیں؟ میری تو سوچ وہاں پہ جواب دے جاتی ہے. جب 28 گھنٹے ننھے ننھے بچوں کو لے کر گئے, قید خانے میں قید کر دیا, اور جو بی بی سکینہ رحمت اللہ جب روئیں اور بے بہا روئیں تو کہا یزید نے کہ میں ڈسٹرب ہوتا ہوں, کیا کرنا ہے اس کا؟ تو کسی نے کہا کہ تشت میں رکھ کے سر حسین علیہ السلام کو وہاں بھیج دیا جائے. اور وہ بھیج دیا. اور جب سر سے کپڑا اتارا تو آپ سوچ سکتے کہ کیا ہوا. میرے اور آپ کے بچے, ننھے بچے ذرا سے گر جائیں, چوٹ لگ جائے تو ماں کا دل ٹوٹ جاتا ہے. اور اس وقت سکینہ بی بی جتنا روئیں کہ روتے روتے کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور زندہ خانے میں اس وقت جو آہ و بکا سب کھڑے ہو گئے. اور یہ تھا حسین علیہ السلام جس نے حق کے لیے, سچ کے لیے کہ برائی کو روک دیا جائے. یہ موومنٹ تھی. یہ صرف ان کی ایک کی واحد کی عام سی بات نہیں تھی کہ حق کے لیے آواز اٹھائی. یہ موومنٹ تھی جو آج بھی ہمیں انہوں نے یہ سبق سکھایا ہے کہ حق کے لیے, جو حقیقی اسلام ہے اس کے لیے آواز اٹھائیں, یزیدی اسلام کے لیے نہیں. تو خدا را میں اور آپ سیکھیں ان سے کہ حسین علیہ السلام کس چیز کی علامت تھے, کس بات کی اور کس اصول کی علامت تھے. اور یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ جو جگہ تھی کربلا کی, وہ قوم ابن سعد کی تھی, اسے خرید لی. اور یہ اس سے ریکویسٹ کی خریدنے کے بعد کہ یہ تمہیں میں نے واپس تحفہ دے دیا. اور کیوں تحفہ دیا؟ اور کہا کہ بس یہ یاد رکھنا کہ یہ جب بنو ہاشم کے اتنے اونچے طاقتور جوان جن سے آج تم ڈرتے ہو, ڈرنا مت. یہ کٹ چکے ہوں گے, ان کے ٹکڑے ہو چکے ہوں گے, ریت کا ایک ایک ذرہ لہو لہان ہو چکا ہوگا. ان سے ڈرنا مت, بس ان کو عزت سے دفنا دینا. اور انہوں نے یہ کہہ کر علم اٹھا لیا حق کا. اور جس وقت یہ زندہ خانے سے جب ان کا سر پہ سے چادر اٹھائی, اس کے بعد آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج ہمارا سر کیوں فخر سے بلند ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. انہوں نے اپنا سر کٹا دیا, ہاتھ نہیں دیا. خدا حافظ.